قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے کسی انسان کے راستے سے ایک کانٹا یا پتھر بھی اٹھایا تو اس کو صدقہ اور بلائی کا اجر دیا جائے گا۔ افرادی طور پہ کوئی آدمی شاید اتنا بڑے لیول پہ کام نہیں کر سکتا جتنی یہ تنظیمیں مل کے، مختلف لوگ مل کے ایک تنظیم، ایک ادارہ بنا کے اس میں انسانوں کی فلاح کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرتے ہیں، جن کا خالصتاً مقصد صرف انسانیت کی فلاح تھا، جس میں انہوں نے ہر دور میں آنے والی آفات سماوی، خواہ وہ زلزلہ ہو، خواہ وہ کرونا وائرس ہو یا کسی اور کسی قسم کی ڈیزیز ہو، انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تو ناظرین، یہ جو تنظیم جس کی بنیاد انگلینڈ میں رکھی گئی، اس تنظیم کا نام کرائسس ایڈ رکھا گیا، اور کرائسس ایڈ کے جو کنٹری ہیڈ جو پاکستان میں ان کا ہیڈ آفس ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، اور میرپور اور کوٹلی میں ان کے 2 آفسز موجود ہیں جو یہاں پہ فلاح کا کام کرتے ہیں، بلائی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں میرپور کے آفس میں اس وقت موجود ہیں، اور میرپور کے اس آفس کے انچارج، اس تنظیم کے انچارج شاہد صاحب ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں تنظیم کے مقاصد اور ان کی جو ان کے کیے گئے کام ہیں ان کے والے سے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے کیا۔ جی السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا قیام بیسک جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوا، تو انگلینڈ میں اس کا قیام کے بعد جو ہے 2005 میں جب زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں، تو اس وقت ہمارے انگلینڈ سے کچھ ساتھی یہاں پہ آئے، تو انہوں نے یہاں پہ آزاد کشمیر میں اس کی بنیاد رکھی، کام کا آغاز کیا، لیکن رجسٹر جو ہے اور باقاعدہ آغاز جو ہے ابھی اکتوبر میں ہوا ہے۔ اچھا، اس کی رجسٹریشن، یہ ادارہ جو رجسٹرڈ، یہ آزاد کشمیر میں رجسٹرڈ ہے یا پاکستان میں رجسٹرڈ ہے؟ یہ حکومت پاکستان کے وزارت داخلہ سے رجسٹرڈ ہے، تو باقی جس طرح وہ تنظیمیں رجسٹرڈ ہیں اسی طرح۔ میرپور میں جو آفس ہے اس کا ذمہ دار، اس کے نگران، اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ جی، میں یہاں پہ اس کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو پچھلے دنوں حالیہ جو پچھلے زلزلہ آیا تھا، اس پہ میرپور کے 2-3 دیہات ایسے تھے کہ جو بالکل ہی صفحہ ہستی سے تقریباً مٹ ہی گئے تھے۔ آپ کی تنظیم نے ان کے والے سے کیا کام کیا ہے؟ جب زلزلہ آیا تو اس وقت ہمارے ہیڈ جو ہیں شیخ عبدالقادر انگلینڈ سے تشریف لائے، تو انہوں نے بھی وزٹ کیا، ہماری ٹیموں نے بھی وزٹ کیا، ہم نے چیک کیا، تو بیسک جو ریلیف کا کام تھا، راشن، ان کو بستر، اور موسم سرما تھا اس لیے بستر کی ضرورت تھی، ٹینٹ کی ضرورت تھی، برتن کی ضرورت تھی، وہ ہم نے ان کو پہنچایا، ریلیف کا جتنا بھی سامان تھا وہ بیسک ہم نے پہنچایا، اور اس کے بعد ابھی جو ہے ان کو مکانات کا سلسلہ جاری ساری۔ ابھی جو زلزلہ کے بعد جو ان لوگوں کے لیے کوئی رہائش کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، تو رہائش کے والے سے، آپ کے مکانات کے والے سے آپ کی تنظیم نے کوئی ایسا پلان ترتیب دیا ہوا ہے یا اس سے پہلے کچھ کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ، ہمارا یہ مکانوں کے حوالے سے جو کام ہے وہ جاری و ساری ہے، یہاں چترپری میں بھی اور باقی ایریوں میں بھی الحمدللہ ہمارے مکان جو ہے وہ لینٹر تک پہنچ چکے ہیں، باقی کام جاری ساری ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں شاہد صاحب کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مستحقین کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں سے ہم مدد لیں، تو یہ میرا اپنا علاقہ ہے میرپور، تو یہاں پہ ہمارے آس پاس جتنے بھی دیہات اور گاؤں ہیں اور شہر ہے وہاں پہ میرے جاننے والے تھے، ان سے میں نے رابطہ کیا، اور پھر خود ہماری ٹیمیں گئیں اور وزٹ کیا، ان کے بارے میں معلومات دی جن کے ہم نے کچھ سامان۔ دیہڑی دار طبقہ، ان کے ساتھ ساتھ متوسط طبقہ ایسا کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، آپ کی تنظیم کے پلیٹ فارم سے ان کے لیے کیا انیشیٹو لیا گیا اور آپ کی تنظیم نے کتنے لوگوں کی امداد کی ہے؟ ہم نے الحمدللہ کرونا وائرس کے جب دنیا میں آغاز ہوا تو اسے شروع میں ہی الحمدللہ فروری کے آخر میں ہم نے 100 افراد میں راشن تقسیم کیا جو تقریباً 6 لاکھ کی مالیت کا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو اس دوران اور رمضان کے دوران الحمدللہ 600 فیملیوں میں تقریباً راشن تقسیم کیا ہم نے۔ اچھا، صرف راشن نہیں تقسیم کر رہے ہیں یا کہ آپ کوئی نقد بھی امداد دے رہے ہیں؟ وہ اس طرح تھا، جو سامنے آ کر راشن نہیں لینا چاہتے تھے یا جن کو راشن دینے میں دشواری تھی ان کو تو ہم نے نقدی کی صورت میں مدد کی، اور جو عید پیکج تھا اس کے ساتھ جو ہے نا نقدی بھی تھی اور راشن بھی تھا۔
اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح دوسری تنظیموں کی طرح بے شمار ہماری تنظیمیں ہمارے شہر میں لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، فلاحی کام کیے ہیں، مگر انہوں نے ایک آٹے کا تھیلا دینے سے قبل 50 بندوں کو اکٹھا کیا اور فوٹو سیشن کروایا، ان غریبوں کی، ان متوسط طبقے کے لوگوں کی جو ہے نا وہ عزت نفس کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا بیانک قسم کا مذاق کیا۔ کیا آپ کی تنظیم نے بھی کوئی ایسا ہی کریکٹر کیا ہے کہ ایسا ہی کردار کیا ہے، یا آپ نے کچھ اور علیحدہ اس انداز میں کچھ کیا ہے؟ جی ہم نے اس طرح تو نہیں کیا الحمدللہ. ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کر راشن تقسیم کیا ہے اور رات کی تاریکی میں زیادہ کوشش کی ہے ان سامان پہنچایا جائے. تو ہم نے کہیں پہ بھی بندوں کو اکٹھا نہیں کیا کہ مجمع نہیں لگایا، جس وجہ سے کہ کرونا کا بھی مسئلہ تھا اور تصویر وغیرہ بھی ہمارا ایشو نہیں تھا، کوئی فوٹو سیشن وغیرہ نہیں ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی کرونا کا مرض ہوا، آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کی امداد کر دی، تو اس کے بعد ابھی تو 2 ماہ تقریباً 2.5 ماہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ رہا، ابھی بھی لوگ اسی طرح ہی بے بس مجبور ہیں، کاروبار اب بھی نہیں ہے. تو ابھی بھی کیا آپ کی تنظیم ان لوگوں کو جن کو آپ نے پہلے سپورٹ کی تھی ان کو گریجولی سپورٹ کر رہی ہیں، یا بس ایک ہی مرتبہ کافی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ تو نہیں ہم نے کیا الحمدللہ. 4 محلوں میں یہ ہم نے معاملات کیے ہیں، 600 فیملی کو راشن پہنچایا ہے اور باقی نقدی کی صورت میں. تو آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جتنی بھی سہولت ہو سکے پہنچائیں انشاءاللہ. ہمارے شہر کے لوگوں کو یا شہریوں کو یا انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ کیا یہ حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، یا کس حد تک لاک ڈاؤن کو سخت کرنا چاہیے، یا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن بہترین ہے؟ میرے خیال میں ہمیں خود اب اس وبائی مرض سے بچنا ہوگا، ہمیں خود احتیاط کرنی ہوگی. حکومت جو ہے جتنا کر سکتی تھی انہوں نے ہمیں بریف کیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی اس تنظیم کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے، یا آپ لوکل فنڈنگ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں؟ اس میں زیادہ جو فنڈ ہے وہ یو کے سے آ رہا تھا. زلزلے میں جتنا بھی کام ہوا وہ یو کے سے رقم آئی تھی. شیخ عبدالقادر اور آفتاب بھائی نے وہاں سے جمع کی اور وہاں ہم کو پہنچائی. ابھی جو کرونا کے حوالے سے تھا، کچھ ساتھیوں نے ہمیں راشن یہاں سے دیا ہے کہ یہ تقسیم کر دیں، تو وہ ہم نے شامل کیا اور وہ بھی تقسیم کیا ہے. وہ بھی کافی مقدار میں تھا. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن ساتھیوں نے یہاں سے تعاون کیا. آنے والے دنوں میں آپ کی اس کرائسس ایڈ کا کوئی نیا منصوبہ، کوئی نیا منشور، کوئی آپ کے پاس کسی کی کوئی تفصیل موجود ہے؟ انشاءاللہ ہماری اس ماہ جو ہے میٹنگ ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہم نیکسٹ جو ہمارے کام ہیں اس کے حوالے سے غور کریں گے. ہم جو ادویات منتھلی تقسیم کر رہے ہیں اس کا بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، 6 ماہ ہو جائیں گے. تو اس پہ بھی ہم نظر ثانی کریں گے کہ احباب کو دے رہے ہیں اور مزید کتنے ایڈ کر سکتے ہیں. اور منتھلی پیکج بھی جو تقسیم کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم اس میٹنگ میں ڈسکس کریں گے. میرپور میں کرائسس ایڈ کے کتنے ممبران ہیں، کتنے عہدیداران ہیں، کتنے اس کے فالوور ہیں؟ یہاں پہ جو ہماری ٹیم ہے وہ تقریباً 12 رکنی ٹیم ہے، جو سب فی سبیل اللہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں قاری خلیل صاحب، ابو بکر صاحب، بلال بھائی، اسامہ، انجینئر عبدالقدوس میاں، طیب صاحب، سرفراز صاحب، اور اسی طرح ابرار صاحب، اور کافی ساتھی ہمارے ساتھ اسی طرح منسلک ہیں. کوٹلی کی تنظیم وہ کس حد تک فعال ہے؟ کوٹلی میں میرپور کی نسبت زیادہ کام ہم کر رہے ہیں. وہاں کی ٹیم زیادہ کام کر رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایل او سی کے قریب ہے، بارڈر کا ایریا، تو وہاں پہ زیادہ مشکلات ہیں. ایک تو وہ فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اکثر، تو اس وجہ سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو تقریباً وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ابھی راشن تقسیم ہوا ہے. جی آپ کی طرف سے کوئی لوگوں کے لیے کوئی پیغام، کوئی عام عوام کے لیے کوئی پیغام؟ یہی پیغام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں. اور یہی ہے کہ جو یہ وبا ہی ہے، اس حوالے سے جو ہمارے علماء اور انتظامیہ میں رہنمائی کرتے ہیں اس پہ عمل کریں. اور جو ماسک ہیں اور سینیٹائزر کو جو ہم فری تقسیم کر رہے ہیں اس کو استعمال اس کا ضرور. راشن ایڈ سینٹر کے میرپور زون کے ہیڈ شاہد صاحب سے ان کی تفصیلی گفتگو سنی، اور ان کے اچھے خیالات، اچھے عزائم سے بھی آپ نے یقیناً آگاہی حاصل کی ہوگی. تو ناظرین، معاشرے میں اچھائی جو ہے نا وہ اس کو پھیلانا، اس کی ترویج کرنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ہر اچھے انسان کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے، کووڈ-19 جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے، ایک موت کی طرح ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے تو اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ایک دوسرے کی مدد
اور سب سے بڑھ کے جو طریقہ جو ہمارے نبی نے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو دعاؤں کی صورت میں صبح و شام کی اذکار کی صورت میں بتایا، تو اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کرونا یا اس سے بڑھ کے بھی کوئی بیماری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو انہی الفاظ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصر کاٹل، اور ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔